السلام علیکم دوستوں، امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور کیا حال ہے ہوگا آپ لوگ ویڈیو دیکھ اور وہ پوری دنیا کو اپنے فریب میں ڈال چکا ہے۔ عیسیٰ علیہ دجال السلام زمین پوری پر دنیا واپس کو تشریف لا چکے اپنے ہیں۔ فریب میں امام ڈال مہدی چکا ہے علیہ دوستوں۔ السلام اپنی لشکر کے ساتھ شیطانی لشکر سے مقابلہ کر چکے ہیں۔ آپ دیکھو یاجوج دوستوں ماجوج کہ کا کیا دور ہونے گزر والا چکا ہے۔ ہے۔ دنیا بدترین قحط کا سامنا کر چکی ہے۔ دنیا بدترین قحط کا سامنا کر اچانک چکا ہے ایک دن دوستوں۔ سورج مشرق کے بجائے مغرب سے نکل آیا۔ ہر انسان حیرت زدہ ہو گیا، لیکن کچھ دیر بعد تمام اچانک لوگ سورج اپنے مشرق کی کاموں میں بجائے مشغول ہو مغرب سے چکے نکل آیا ہیں، یہ دوستوں۔ جانے یہ کون بغیر سی کہ ان کی ترتیب ہو تباہی گئی؟ بہت قریب آ چکی ہے۔ اس لمحے ایک ہیبت ناک فرشتہ جس کے ہاتھوں میں ایک بڑا سنگ ہے، وہ اسے اپنے منہ کے قریب کرتا ہے۔ فرشتہ کے چہرے پر انتہائی خوف و جلال ہے۔ وہ فرشتہ ایک لمبی سانس لیتا ہے اور سور پھونکتا ہے۔ سور کی آواز سے کائنات کی ہر مخلوق کانپتی ہے اور اب قیامت کا آغاز ہو چکا ہے۔ تو قیامت ہو جاتا ہے دوستوں۔ فرشتے کا بھی آپ لوگوں کو ڈیٹیل ہی بتائے گا کہ وہ فرشتہ کون سا فرشتہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اسلام میں پیدا کیا فرشتے ہے۔ ارکان ایمان میں شامل ہیں، یعنی ان پر ایمان لائے بغیر مسلمان ہونا ممکن نہیں۔ دوسرے مذاہب میں بھی فرشتوں کا تصور پایا جاتا ہے۔ قدیم تہذیبوں میں بابل وہ تہذیب ہے جن میں فرشتوں کا سب سے قدیم تصور ملتا ہے۔ بابلی لوگ فرشتوں کو سوکالی کہا کرتے تھے، جنہیں وہ آسمان کی روحیں اور خدا کے قاصد مانتے تھے۔ یہودیوں کی ابتدائی صحیفوں، تلمود وغیرہ میں فرشتوں کو ملائکہ کہا گیا ہے۔ توریت میں بھی مختلف فرشتوں کا تذکرہ ملتا ہے جو مختلف کاموں پر مامور کیے گئے ہیں۔ عیسائیت اور انجیل میں انہیں اینجلز کے نام سے پکارا گیا ہے۔ بائبل میں فرشتوں کو خدا اور انسان کے درمیان رابطہ کرنے والی روحانی ہستیوں کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ البتہ اہل کتاب کے صحیفوں میں اچھے اور برے دونوں طرح کے فرشتوں کا ذکر ملتا ہے، جو اسلامی عقائد سے بالکل مختلف ہے۔ قدیم عرب قبائل کی بات کریں تو وہ بھی اسلام کی آمد سے قبل فرشتوں کے وجود پر یقین رکھتے تھے۔ وہ فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں مانتے تھے اور ان کی پوجا کیا کرتے۔ فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں لیکن اسلام نے ان تمام غلط اور باطل عقائد کی اصلاح کی اور فرشتوں کا صحیح تصور پیش کیا۔ دوسرے ادیان کے مقابلے میں اسلام میں فرشتوں کی اہمیت کئی زیادہ اور مقدس و معتبر ہے۔ قرآن و احادیث میں فرشتوں کے متعلق یہ بتایا گیا ہے کہ فرشتوں کا مسکن آسمان ہے۔ وہ اللہ کے حضور ہر وقت خدمت کے لیے حاضر رہتے ہیں اور ہر وقت اللہ کی حمد ثنا اور تسبیح کرتے رہتے ہیں۔ فرشتے نہ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں اور نہ ہی ان سے کوئی لغزش یا گناہ سرزد ہو سکتی ہے۔ اللہ کی مخلوق میں فرشتوں سے زیادہ کوئی مخلوق نہیں۔ ساتوں آسمان فرشتوں سے بھرے ہوئے ہیں۔ ان میں سے کوئی بے حرکت ہے، کوئی قیام میں ہے، کوئی رکوع میں ہے، کوئی سجدہ میں ہے۔ وہ پل بھر کے لیے بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ مختلف فرشتے مختلف کاموں پر متعین ہیں۔ کوئی نامہ اعمال لکھتا ہے، کوئی جنت و جہنم کا محافظ ہے، کوئی موسم و آب و ہوا کی ذمہ داری اٹھائے ہوئے ہے، کوئی روح قبض کرنے کے کام پر مامور ہے، کوئی آسمانی دنیا میں اعلان اور رزق و برکت تقسیم کرنے پر مامور ہے، تو کوئی اس دنیا میں خدا کا پیغام پیغمبروں تک پہنچاتا ہے۔ ایک ذمہ داری ہوتا ہے دوستوں۔ انہی فرشتوں میں اللہ کا ایک مقرب فرشتہ حضرت اسرافیل علیہ السلام ہے۔ اسرافیل علیہ السلام کا نام عبد الرحمن اور کنیت ابو المنافق ہے۔ آپ کو اسرافیل اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اسراف کے معنی کثرت اور زیادتی کے ہوتے ہیں، اور یہ لفظ اسرافیل ان کے لیے اس لیے استعمال ہوا ہے کیونکہ فرشتوں میں سب سے زیادہ پر اسرافیل علیہ السلام کے ہی ہیں۔ اسرافیل علیہ السلام وہ فرشتے ہیں جو اللہ کے سب سے قریب ہیں۔ حضرت اسرافیل اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے درمیان نور کے صرف 7 پردے موجود ہیں۔ اللہ نے جب آدم علیہ السلام کی تخلیق کی اور فرشتوں کو آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیا تو فرشتوں میں سب سے پہلے اسرافیل علیہ السلام نے سجدہ کیا تھا، جس کے انعام میں اللہ نے پورے قرآن مجید کو ان کے ماتھے پر لکھ دیا۔ اب دیکھو دوستوں کس طرح اللہ تعالیٰ نے فرشتوں اسرافیل علیہ السلام کی تخلیق کے متعلق روایتوں میں آتا ہے کہ انسان اور جنوں کی پیدائش سے ہزاروں سال قبل اللہ نے شیشہ کی طرح ایک صاف و شفاف اور سفید موتی کو پیدا کیا اور اس موتی سے سور کو بنایا۔ پھر اللہ نے فرمایا کن یعنی ہو جا، تو اسرافیل علیہ السلام وجود میں آ گئے۔ تب اللہ نے آپ کو حکم دیا کہ وہ سور اٹھا لے۔
آپ نے اسے اٹھا لیا۔ سور میں ہر پیدا شدہ روح اور ہر سانس لینے والے نفس کی تعداد کے برابر سوراخ تھا۔ بے شک اسرافیل علیہ السلام نے اس پر اپنا منہ رکھا تو اللہ نے فرمایا کہ میں نے تمہیں سور کے سپرد کیا، پس تو اسے پھونکنے پر مقرر ہے۔ تب اسرافیل علیہ السلام عرش کے سامنے داخل ہوئے اور اپنا داہنا پاؤں عرش کے نیچے رکھا اور بایاں پاؤں آگے کیا۔ تب سے اسرافیل علیہ السلام اسی مقام پر کھڑے ہیں اور آپ علیہ السلام نے کبھی پلک تک نہیں جھپکائی۔ حضرت اسرافیل اس انتظار میں ہیں کہ جب اللہ انہیں حکم دے گا تو وہ اسے پھونک دیں گے۔ اسرافیل علیہ السلام کے قد و قامت اور ظاہری جسامت کے متعلق بیان کیا جاتا ہے کہ ان کا ایک پر مشرق میں ہے اور دوسرا مغرب میں، تیسرا ساتویں آسمان میں، اور ایک پر سے انہوں نے اپنے جسم کو لپیٹ رکھا ہے۔ جب سے دوزخ پیدا کی گئی ہے تب سے اسرافیل علیہ السلام کو نہ کسی نے ہنستے دیکھا نہ ہی مسکراتے دیکھا گیا۔ بیان کیا گیا ہے کہ اسرافیل علیہ السلام کا چہرہ نہایت ہی خوبصورت و حسین ہے۔ اللہ نے ان کی سانس سے ہزاروں دیگر فرشتوں کو پیدا فرمایا ہے۔ حضرت اسرافیل کو موسیقی کا فرشتہ بھی کہا جاتا ہے۔ آپ ہزاروں مختلف زبانوں میں خدا کی حمد و ثنا کرتے رہتے ہیں۔ آپ علیہ السلام جب تسبیح کہتے ہیں تو آسمان کا ہر فرشتہ ان کی آواز کی کشش کی وجہ سے انہیں سننے کے لیے ان کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ امام اوزائی نے لکھا ہے کہ اللہ کی مخلوق میں اسرافیل علیہ السلام سے زیادہ خوش آواز کوئی نہیں ہے۔ آپ آسمان والوں کے مؤذن ہیں۔ آپ 12 گھڑی رات میں اذان دیتے ہیں۔ اس اذان کو آسمان اور 7 زمین والے سنتے ہیں، مگر جنات اور انسان نہیں سن سکتے۔ اب دیکھو دوستوں ایک روایت کے مطابق اسرافیل علیہ السلام ہر روز 3 مرتبہ جہنم کی طرف دیکھتے ہیں، جہاں وہ جہنمیوں کے دردناک عذاب کا نظارہ کرتے ہیں۔ اس عذاب کو دیکھ کر آپ کی آنکھوں سے شدید ڈر اور غم کی وجہ سے آنسو نکل جاتے ہیں، جس میں اس دنیا کا تمام غم چھپا ہوا ہے۔ اگر اسرافیل علیہ السلام کے آنسو کا ایک قطرہ بھی زمین پر گرا تو یہ دنیا ایک بار پھر طوفان نوح کی طرح سیلاب دیکھے گی، جو زمین پر موجود ہر پہاڑ، درخت اور بستیوں کو بہا کر لے جائے گی، لیکن اللہ کے حکم سے وہ آنسو زمین پر نہیں گرتا ہے۔ اسرافیل علیہ السلام کا ذکر اسلام کے علاوہ دنیا کے مختلف مذاہب اور تہذیبوں میں بھی ملتا ہے۔ قدیم مصر میں ڈوما نامی فرشتے کی کہانی مشہور تھی اور مصریوں کا ماننا تھا کہ ڈوما اہل بہشت کو موسیقی سناتا ہے جس کی آواز نہایت ہی میٹھی ہے۔ اسرافیل علیہ السلام کا سور پھونکنا ہندو مذہب میں شیوا کے اس عمل سے بھی مصاحبت رکھتا ہے جہاں وہ اپنا طبل بجا کر انسانوں کو فنا کرے گا یا زندہ کرے گا۔ عیسائیت اور یہودیت میں اسرافیل علیہ السلام کو رافائل کہا گیا ہے، جن کا ذکر یوحنا کے انجیل میں آرک اینجل کی فہرست میں ہوا ہے۔ رافائل خدا کے 7 مقرب فرشتوں میں ایک ہے جو خدا کی تخت کی حفاظت کرتا ہے۔ طوفان نوح کے بعد نوح علیہ السلام کو رافائل نے ہی ایک صحیفہ دیا تھا جسے اسلام میں صوف اولا کہا گیا ہے۔ احادیث اور روایتوں میں قرب قیامت میں سور پھونکنے کا منظر کچھ یوں بیان ہوا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ حکم فرمائے گا تو اسرافیل علیہ السلام سور پھونک دیں گے۔ سور کی آواز اس قدر خوفناک ہوگی کہ ہر زندہ چیز کانپ اٹھے گی، یہاں تک کہ اس آواز کو سن کر شیطان اور اس کے چیلے بھی بھاگ کھڑے ہوں گے اور پناہ لینے کی کوشش کریں گے۔ آسمان پھٹ جائے گا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے گا، ستارے اور سیارے گریں گے، ہر طرف اندھیرا چھا جائے گا اور کائنات کی ہر شے فنا ہو جائے گی، یہاں تک کہ خود اسرافیل علیہ السلام اور تمام فرشتے بھی فنا ہو جائیں گے اور صرف اللہ کی ذات باقی رہے گی۔ پھر جب اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے گا اسرافیل علیہ السلام کو زندہ فرما دے گا، پھر آپ دوبارہ سور پھونکیں گے اور پھر تمام مخلوق دوبارہ سے اپنے قبروں سے اٹھیں گی۔ دوستوں ویڈیو آپ لوگوں نے دیکھ لیا، بہت ہی نالجیبل سمجھنے والی ویڈیو ماشاءاللہ حضرت اسرافیل علیہ السلام کا، جو کہ قرب قیامت کے ٹائم اللہ تعالیٰ نے کس طرح حکم دیتا ہے کہ کس طرح قیامت ہوتا ہے، کس طرح سور پھونکا جاتا ہے۔ دوستوں ہے ہمارے اسلامک روایات میں ویڈیو اسلامک ریئیکشن کا ہے نور بلوز بلاگز چینل میں۔ دوستوں تو انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نیکسٹ اچھے اور بہترین ڈاکومنٹری ویڈیو کے ساتھ، جب تک اپنا خیال کیجیے گا۔ السلام علیکم۔